نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند پہلوؤں کا تذکرہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امہ، کہ اکیلے ابراہیم کے اندر اتنی خوبیاں تھیں جتنی ایک پوری امت کے اندر ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں میں سے دو پہلوؤں کا تذکرہ کروں گا، بحیثیت بیٹا اور بحیثیت باپ۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہونے کے لحاظ سے انتہائی فرما بردار تھے۔ ان کے والد مشرک تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے مشرک ہونے کے باوجود بڑے احسن طریقے سے انہیں دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق تھے، نبی تھے، بہت سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اس قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی یہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا انداز، اپنے باپ کو سمجھانے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ شرک کی نفی کی ہے بڑے احسن طریقے سے کہ آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کے کوئی کام آتے ہیں۔ تو جو نہ سن سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، اور نہ ہی کسی کے نفع نقصان کا مالک ہو، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، یقیناً میرے پاس علم میں سے وہ آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ کتنا شاندار انداز ہے، ہر بات پر یا اباتی یا اباتی۔ ہمارے ہاں اگر اولاد کا باپ کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے، بلکہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنے والدین کا تذکرہ لوگوں کے سامنے بڑے عجیب انداز سے کریں گے۔ اگر ان کے والد نے، ان کے گھر والوں نے، والدین نے ان کے اوپر کوئی زیادتی کر دی، لوگوں کے اندر اس کو عام کرتے پھریں گے، انہیں ذلیل کرتے پھریں گے، بڑے غلط انداز کے ساتھ اس کو پیش کریں گے۔ باپ مشرک ہے، بیٹا نبی ہے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، انداز کتنا شاندار ہے، ہر بات پر یا اباتی، اے میرے ابا جان، کتنا پیارا انداز ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جاہل ہو، میں نبی ہوں، آپ میری بات مانو، نہیں، انداز کیا ہے، یا اباتی، اے میرے ابا جان، میرے پاس علم میں سے وہ چیز آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کو نہیں دیا، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ میری بات مانیں۔ گویا کہ میری اور آپ کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے کہ ایک مسافر وہ ہے جس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اور دوسرا مسافر وہ ہے جس کو راستے کا پتہ ہے۔ لہذا جس کو پتہ نہیں ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلے جس کو پتہ ہے۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے راستے کا پتہ ہے، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلیں۔ یہ کتنا شاندار انداز ہے۔ یا اباتی لا تعبد الشیطان، یہ کہنے کے بجائے بھی کہ تو گمراہ ہے، اس طرح اور اس طرح ہے، نہیں، بڑا احسن انداز، اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شرک اصل میں شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ سے روکتا ہے، تو شیطان کے کہنے پر چونکہ بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، لہذا یہ اصل میں شیطان کی عبادت ہے۔ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ جاتا ہے، کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، اصل میں اس سارے کام پر لگانے والا چونکہ شیطان ہے، لہذا اصل میں یہ شیطان کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے۔ تو یہ انداز اختیار کیا کہ یہ شیطان اس طرح بندے کو ابھارتا ہے، اس کام پہ لگاتا ہے، لہذا آپ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی بات نہ مانیں۔ رحمان تمہارا خیر خواہ ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس بات کو سمجھے۔ یہ پیارا انداز اختیار کیا، یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان رہا ہے، لہذا اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کا کہا نہیں مانتا اور اپنے چیلوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ اللہ کا کہا نہ مانے، لہذا آپ شیطان کی بات نہ مانیں، آپ رحمان کی بات مانیں۔ یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے
کہ اگر آپ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو رحمان کا عذاب آپ پر آ جائے گا. اللہ اکبر. شاندار انداز. مجھے آپ کی فکر ہے ابا جان, مجھے آپ کی فکر ہے, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ میرے والد محترم ہیں, لیکن اگر آپ نے اسی حالت کے اوپر آپ کی موت آ گئی تو ڈر لگتا ہے کہ رحمان کا عذاب آپ پر آ جائے گا. آپ نے کہا نہ مانا, مسلمان نہ بنے, رحمان کا عذاب آئے گا. فتقول للشیطان ولیہ, تو آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے. میں آپ کو شیطان کا دوست بننے سے بچانا چاہتا ہوں, میں آپ کو رحمان کا دوست بنانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. شاندار انداز. باپ کا انداز بڑا کرخت تھا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے, اعراض کرتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے. کہتا یہ کچھ نہیں کر سکتے, انہیں کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے, یہ مرے ہوئے لوگ ہیں, یہ بے جان لوگ ہیں, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, نہ کچھ نہیں کر سکتے. توہین کرتا ہے ہمارے معبودوں کی. لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہ آیا, لأرجمنک, میں تجھے سنسار کر دوں گا, پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا. واہجرنی ملیہ, میرے گھر سے نکل جا, مجھے چھوڑ دے, لمبا عرصہ یہاں سے نکل جا, میری آنکھوں سے دور ہو جا. یہ باپ کا انداز تھا. لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا انداز پھر کیا ہے؟ قال سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, آپ میری بات نہیں مانتے لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے رحمان سے استغفار کروں گا, اللہ سے بخشش مانگوں گا. آپ میرے والد ہیں. انہ کان بی حفیہ, وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے, وہ اس کی میرے اوپر بڑی مہربانی ہے. میں اللہ سے پھر بھی تمہارے لیے دعا کروں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ فَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي, میں تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑتا ہوں اور اپنے صرف اللہ کو پکارتا ہوں, اپنے رب کو پکارتا ہوں. اور مجھے اس بات کے اوپر پکا یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے کے ساتھ کبھی بھی بد نصیب نہیں ٹھہرا. اللہ میرے لیے کوئی راہ نکالے گا. اللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ انداز ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے بھی رہے, اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ منع کر دیا. قیامت کا دن ہوگا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو, دراصل ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے حلیم, بڑے بردبار تھے, تحمل برداشت والے تھے. اوان, بڑی درد رکھنے والے تھے, بڑے نرم دل تھے, بڑی آہوزاری کرنے والے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. ان کی سرکشی کا, ان کی بدبختی کا, کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والے تھے. شرک کے ساتھ ساتھ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والے تھے. بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا. اللہ اکبر. اللہ کے فرشتے عذاب لے کر آئے, ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حال چال پوچھا, پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے تذکرہ کیا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے. اللہ کہتے یجادلنا, ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا. اللہ ان پہ عذاب آئے گا, کیسے آئے گا؟ اس کے اندر تو لوط ہے, اس کے گھر والے ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ اس پہ کیسے عذاب نازل کر دے گا؟ تو اتنے بردبار, اتنے نرم دل تھے. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے, ذلت اس پہ چھائی ہوئی ہے, چہرہ اس کا سیاہ ہے, پہچانیں گے کہ یہ میرا باپ حاضر ہے. پھر دل میں محبت اٹھے گی, کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تجھے رسوا نہیں کروں گا, میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم کا ایندھن بن جائے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنی جنت کافروں کے اوپر حرام کر دی ہے. جو بندہ شرک کی حالت میں مر گیا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا, کسی اور کے سامنے جھکتا تھا, کسی اور کی عبادت بندگی کرتا تھا,
وہ اختیارات جو صرف میرے اللہ کے ہیں، ان اختیارات میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، میں نے یہ بات اپنے اوپر طے کر لی ہے کہ ایسے بندے کو میں اپنی جنت نہیں دوں گا. یہ بات کنفرم ہے. باقی رہا تیرے ساتھ وعدہ تھا کہ تجھے رسوا نہیں کروں گا، ذلیل نہیں کروں گا، ہاں میں اس وعدے کو پورا کروں گا. اور اللہ احکم الحاکمین حکم دیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو خون میں لتھڑا ہوا بجو بنا دیا جائے گا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جتنا مرضی کوئی بڑا ہو، اللہ احکم الحاکمین کسی مشرک کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے. اور کسی کا بیٹے کا نبی ہونا، کسی کے باپ کا نبی ہونا، کسی کے بھتیجے کا نبی ہونا، اگر وہ شرک پہ مر گیا، اس کا عمل اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ اسے جنت میں لے جائے، اس کے رشتہ داروں کا نبی ہونا بھی اسے کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نبی ہے، خالی نبی نہیں ہے، خلیل اللہ ہے. اللہ کا خلیل، خلت کا اعلیٰ ترین درجہ، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ جس کو اللہ نے دیا ہے. جد الانبیاء ہے. اپنے باپ کے متعلق بات کریں گے، اللہ اپنے نبی کو رسوا سے بچائے گا. لوگ دیکھیں گے کہ ایک خون میں لتھڑا ہوا بجو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ اس کے باپ کو بجو بنا کر لوگوں کی نظر میں بجو کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. اپنے نبی کو رسوائی سے بچائیں گے، لیکن کسی مشرک کو پھر بھی جنت نہیں دیں گے، اس کو جنت نہیں ملے گی. اللہ اکبر. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. تو خیر، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ محبت پر انداز تھا. یہ اگرچہ باپ مشرک ہے، کافر ہے، اور اس کی طرف سے بدتمیزی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز محبت بڑا ہے. تو اس میں ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، نصیحت ہے کہ ان کا باپ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن ان کا رویہ اپنے باپوں کے ساتھ بالکل غیر مناسب ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا ہونے، باپ ہونے کے ناطے اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر کیا ہے. اس پر غور کریں. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے کتنے خیر خواہ تھے، ان کی کتنی بھلائی کا سوچنے والے تھے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ابھی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے، رب حب لی من الصالحین. ایک ہے کہ کسی کو اللہ اولاد دے دے اور اولاد کے لیے وہ دعا کرے، یہ بھی کرنی چاہیے. اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگی جائے. اور ایک یہ ہے کہ ابھی اولاد نہیں ہے، اللہ سے پہلے ہی دعا مانگے، رب حب لی من الصالحین. خالی اولاد کا سوال نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کا سوال کیا جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. بلکہ دیگر انبیاء کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے. زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی دعا بھی اسی طرح کی ہے، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو اس نبوت کے اندر، اس علم کے معاملے میں میرا وارث بن جائے. میرے پیچھے وراثت کو سنبھالنے والا، نبوت کے معاملات کو، علم کے معاملے کو سنبھالنے والا نہیں ہے. اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو اس حوالے سے میرا وارث ہو. مجھے ان لوگوں میں کوئی اس کا اہل نظر نہیں آتا، مجھے ایسا وارث عطا کر. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی. اور اس کے لیے ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے کہ ہم خالی دعا نہ مانگے، اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 4 چیزوں کی وجہ سے اس سے شادی ہو سکتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. 4 چیزیں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں. فرمایا دیگر 3 چیزیں مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ترجیح فرض پر بذات الدین، آپ کی ترجیح دین والی ہونی چاہیے. آپ مقدم دین کو کریں. اگر دین اس میں ہے، باقی چیزیں نہیں بھی ہیں، ترجیح دین والی کو دو. خوبصورت ہے، مال والی ہے، حسب نسب والی ہے، دین نہیں، اس سے بچو.
فاصبر بذات الدین، اگرچہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے، انک لا تہدی من احببت، آپ کسی کو راہ راست پر دھکے سے نہیں لا سکتے، لیکن اسباب تو اختیار کرنے چاہیے، دعا تو مانگنی چاہیے، اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش میں یہ بات شامل ہے کہ جب بندہ شادی کا پلان کرے ایسی عورت تلاش کرے، ایسی بیوی تلاش کرے جو نیک ہو، نماز پڑھنے والی ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو، متقی پرہیزگار ہو، ایسی عورت تلاش کرے۔ فاصبر بذات الدین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، پہلے بیٹے ان کے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی مصلحت پر دینی مصلحت کو ترجیح دی تھی۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب ہم صاحب اولاد ہوتے ہیں، تھوڑی سی اولاد بڑی ہوتی ہے، ہم ان کے مستقبل کا سوچتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں کہ کون سے اسکول میں پڑھانا ہے، کہاں تعلیم اچھی ہے، بڑے ہو کر میں نے اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی دنیاوی مصلحت پر دینی مصلحت کو ترجیح دی، دینی اعتبار سے ان کی تربیت اچھی ہو، اچھا اس کو ماحول دیا جائے، اچھی اس کی تربیت ہو، لہذا انہیں وہاں جا ٹھہرایا جہاں اللہ کا وہ عظیم و شان گھر بننے والا تھا، بلکہ وہ گھر پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ کافی عرصہ گزرنے کی وجہ سے سیلاب آ گئے اور وہاں پر بے آبادی ہو گئی اور وہ ختم ہو چکا تھا، دب چکا تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ بیت اللہ موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت بات کے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر اللہ کا جو زمین پر بنا وہ بیت اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے تو پہلے کئی انبیاء گزرے ہیں، آدم علیہ السلام گزرے ہیں، نوح علیہ السلام گزرے ہیں، اور کئی انبیاء گزرے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے اول بانی نہیں ہے، یہ گھر پہلے وہاں پر موجود تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو اس کی تعمیر کی تھی، پہلے سے وہاں وہ گھر موجود تھا، لہذا اس وجہ سے کہ یہاں اللہ کا پہلے سے گھر موجود ہے، وہاں پر اپنے بیٹے کو جا ٹھہرایا اور اللہ سے دعا کی، بیٹے کو ٹھہرایا ذرا پیچھے چھپ کے، جب نظر آنا بند ہو گئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ اپنی اولاد کو وہاں جا ٹھہرایا ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہاں تیرا حرمت والا گھر موجود ہے، میرا یہاں پر انہیں ٹھہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تیرا گھر موجود ہے، تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے اے اللہ، اس لیے کہ یہ نمازی بن جائے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے دنیاوی مصلحت، اگر کہ یہ بات بھی ہے کہ یہ نہیں کہ دنیا کی فکر نہیں کی، بلکہ جاتے تھے ان کے معاملات کے متعلق پوچھ گچھ کرتے تھے، تمہارا روزگار کیسا ہے، گزران کیسا ہے، پیچھا کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہاں چھوڑ کے آنے کے بعد کئی دفعہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں سے ملنے گئے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، لیکن ترجیح کس بات کو دی؟ دینی مصلحت کو ترجیح دی، اس کو مقدم رکھا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رزق مانگا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں، اور اس رزق کا مقصد بھی یہ بیان کر رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ان کے لیے رزق کا سوال کرتا ہوں تاکہ یہ تیرا شکر کریں، کھانا کھا کے اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے تیرا شکر ادا کریں، تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ سے رزق کا سوال بھی کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ اللہ یہ تیری اچھی بندگی کر سکے، تیری عبادت کر سکے، اس میں بھی اس بات کو مقدم رکھا۔ اور پھر سب سے بڑی فکر جو ابراہیم علیہ السلام کو تھی وہ یہ تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نمازی بنے، نمازی بنے۔
تیرے حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے ایک اچھا ماحول دینے کے لیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. اولاد کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں اولاد کو ماحول اچھا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بنیادی طور پر جو بچہ بھی ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، اگرچہ وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی ہندو کے گھر میں، کسی یہودی کے گھر میں، کسی کمیونسٹ کے گھر میں، کسی بھی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ، ہاں فرمایا اس کے اباوین، اس کے والدین اس کو یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں. کیا بات سمجھ آئی؟ بنیادی طور پر ہر بچہ مسلمان ہے، اس کو تبدیل کرنے والا، اس کے مذہب کو بدلنے والا اس کا ماحول ہے. اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے گرجے میں جا رہے ہیں وہ بھی جانا شروع کر دیتا ہے. کسی کو وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے مسجد میں جا رہا ہے وہ مسجد میں جانا شروع کر دیتا ہے. دیکھتا ہے باپ سویا رہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اس کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، وہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے اباوین، اس کے والدین، اس کا ماحول اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں. ماحول کا اس قدر اثر ہوتا ہے. وہ بنی اسرائیل کے اس بندے کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے جس نے 100 قتل کیے تھے. 100ویں قتل پر اس کو کسی عالم نے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ توبہ پر کاربند رہنا چاہتے ہو اپنا ماحول تبدیل کرو، اس علاقے کو چھوڑو، اس علاقے میں جا کر رہو، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے نیک لوگ بستے ہیں. اگر آپ گندے لوگوں میں رہو گے تم گندے پھر بن جاؤ گے، چوروں میں رہو گے چور بنو گے، ڈاکوؤں زانیوں میں رہو گے اس طرح کے بن جاؤ گے. اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو ماحول بدلو. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اچھا ماحول دیں، اچھا ماحول دیں، صاف ستھرا ماحول دیں، دینی ماحول دیں. اور سب سے بڑی فکر جو والدین کو اپنی اولاد کے متعلق ہونی چاہیے، اس سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہاں لا ٹھہرایا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ نمازی بن جائے. سب سے بڑی فکر ہمیں ان کے نمازی بنانے کی ہونی چاہیے. عقیدہ توحید کے بعد چونکہ سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی سب سے اہم فکر نماز کی تھی. دعا مانگا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. اس دعا کو ذرا دل سے پڑھا کریں، اس سوچ کے ساتھ پڑھا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا قبول بھی کر لے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہم اپنی اولاد سے کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا خود عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے. بہت سارے والدین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے بچے نمازی بنے، جھوٹ نہ بولیں، نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے. کوئی رشتہ تلاش کریں گے، بچی ایسی تلاش کریں گے جو نیک ہو، نماز بھی پڑھتی ہو، اچھا کام کرتی ہو. بیٹی والے بیٹا تلاش کریں گے، رشتہ تلاش کریں گے، بچہ اچھا ہو. اولاد اچھی کیسی ہوگی؟ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہے ان کا بچہ نیک ہو، حافظ قرآن ہو، نیک ہو، لیکن خود وہ نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے. ایک بھائی نے ایک دفعہ فون کیا کہ میرا بچہ گھر میں آتا ہے، فجر کی نماز میں سویا رہتا، نماز نہیں پڑھتا. میں نے پوچھا گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، وہ یہ مطلب گھر میں باقی تو نہیں اٹھتے. میں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہم کوئی ایسی چابی بھر کے دے دیں کہ گھر میں سارے سوئے ہوئے ہوں، باپ سویا ہوا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، بڑے بھائی سوئے ہوئے ہیں، بچہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نمازی ہو تو آپ کو بھی عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا. آپ اٹھ کے نماز پڑھیں، بیٹے کو اٹھائیں.
ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. اس قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے کہا ابراہیم تو میرا مطیع ہو جا، فرما بردار بن جا. قال اسلمت، اللہ جو تو کہے گا وہ کروں گا. ووصى بها ابراہیم بنیہ، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی. اللہ اکبر. پہلے عملی نمونہ پیش کیا کہ دیکھو جو میرے رب نے مجھے کہا وہ میں نے کیا ہے، اور پھر اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اس بات کی تلقین کی، اور اللہ نے صلہ دیکھو کتنا شاندار دیا تھا. عملی نمونہ پیش کیا. اللہ نے اولاد کے اندر ایسا سلسلہ رکھ دیا کہ قیامت تک جتنے نبی آئیں گے فرمایا تیری اولاد میں سے آئیں گے. یہ نتیجہ ہے کس بات کا؟ اللہ رب العزت کی اطاعت کا، فرما برداری کا، عملی نمونہ پیش کرنے کا. اللہ کہتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم عملی نمونہ اولاد کے لیے پیش کریں، دوسروں کے لیے عملی نمونہ پیش کریں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اولاد کو اچھے کاموں میں شریک کرنا چاہیے، اچھی باتوں میں، اچھے مشورے میں انہیں شریک کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا. اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ ملایا. دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کا گھر بناتے ہیں. بعض والدین ایسے ہیں جس طرح کہ ہم اپنی مساجد میں دیکھ لیں، اکثر و بیشتر ہماری مساجد میں نظر آنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بچے مسجدوں میں نہیں آتے. تو بہت سارے لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں بچے نیک ہو، خود کچھ نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو خود تو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے درد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں کہ میں تو جنت میں جاؤں، میرا بیٹا، میرا باپ، میرا بھائی جہاں مرضی جائے مجھے پرواہ نہ ہو، یہ کوئی خیر کا ہی نہیں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، دوسروں کی بھی فکر کرو، ان کو بھی نیکی کے کام پر لاؤ. صبح اٹھو ان کو بھی اٹھاؤ، ان کو بھی ساتھ لاؤ. خود اچھے بنو، اولاد کو اچھے بنو. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنی اولاد کو جمع کیا اور انہیں اس بات کی نصیحت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کر کے جاتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اس دین پر کاربند رہنا. تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. یہ راستہ میں نے اختیار کیا ہے اور تمہارے لیے بھی اسی راستے کا چناؤ کر رہا ہوں، تمہیں بھی اسی بات کی نصیحت کر رہا ہوں. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت، نصیحت، اور اس کے ساتھ دعائیں بھی، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے. یصرفها کیف یشاء. جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہدایت بندے کے اختیار میں نہیں ہے. بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ نصیحت، تربیت، اصلاح کی کوشش اور اللہ سے دعا. اگر بندے کے اختیار میں ہوتی تو انبیاء کے رشتہ دار، کسی نبی کی بیوی جہنم کا ایندھن نہ بنتی، کسی نبی کا چاچا، نبی کا بیٹا، نبی کا باپ. قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں. باپ نبی ہے، بیٹا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. بیٹا نبی ہے، باپ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. خود نبی ہے، چاچا جہنم میں جا رہا ہے، رشتہ دار جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کا کام راہ دکھانا ہے، راہ پر چلانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، راستے پہ چلانا یہ اللہ چلاتا ہے. اس لیے اپنی کوشش بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ سے دعا بھی کرے.
جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو اس بات سے بچا کے رکھنا کہ ہم بتوں کی غیر اللہ کی عبادت کریں، ہمیں توحید پر کاربند رکھنا۔ اللہ سے دعا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ پیارے نبی یہ دعا حسن حسین کو دیا کرتے تھے۔ حسن حسین بڑی شاندار دعا ہے، بچوں کے اوپر دم کرنے کے لیے، نظر لگ جاتی ہے، بندہ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، گمراہ نہ ہو جائے، پٹری سے نہ اتر جائے، ان کی فکر کرنا۔ حسن حسین پر دم کرتے تھے، فرمایا یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ میں تیرے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر قسم کے شیطان سے، ہر قسم کی موذی چیز سے اور ہر قسم کی لگ جانے والی نظر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اولاد کی فکر کرنا، نسل کی فکر کرنا، صرف اولاد کی نہیں، بیٹے پوتوں کی نہیں، آگے آنے والی آگے لمبی نسل کی فکر کرنا، یہ ابراہیم کی سیرت ہے۔ بالخصوص ہمارے اس دور کے اندر اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جو فتنے آج ہیں، یہ آنے والے فتنے وہ بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اس سے پہلے اتنے بڑے فتنے نہیں تھے، لوگوں کی گمراہ ہونے کے اتنے چانس نہیں تھے، ہدایت کے راستے زیادہ تھے، گمراہی کے چانس کم تھے۔ اب تو بڑے بڑے فتنے ہیں۔ ان فتنوں کا سد باب کرنا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اولاد اگر اس کی تربیت اچھی ہے، یہ انسان کا سب سے بہترین سرمایہ ہے، سب سے بہترین سرمایہ ہے۔ اگر تربیت اچھی نہیں، اولاد کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اولاد نیک ہے، زندگی میں فائدہ دے گی، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گی۔ اللہ، اولاد گندی ہے، زندگی میں بھی پریشانی کا باعث بنے گی، مرنے کے بعد بھی کوئی دعائے کلمہ خیر کہنے والی نہیں بنے گی۔ اچھی اولاد یہ انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ، قیمتی دولت اچھی اولاد ہے، نیک اولاد۔ اس کی فکر، اس کی تربیت کی فکر، اصلاح کی فکر، انہیں نصیحتیں کرنا، انہیں سمجھانا، پیار محبت سے انہیں سمجھانا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ اللہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، اس کو نیک بنا دے، اس کی نیکی کا فائدہ مجھے بھی دے دے، یہ نیک بنیں گے اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا۔ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ابراہیم کی سیرت بتاتی ہے، اولاد کی فکر، ان کی اصلاح کی فکر، ان کے لیے دعائیں مانگنا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، انسان جتنا بھی کر لے، جتنا بھی کر لے، اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ جو کیا قبول کر لے۔ اگر انسان بہت پہاڑوں جیسے عمل بھی کر لے، اللہ قبول نہ کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ پہاڑ ایک نیکی ایک ذرے کے برابر ہو، ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر لکھی ہوئی نیکی ہو، اللہ قبول کر لے، بندہ کامیاب ہے۔ ابراہیم کی سیرت کیا بتاتی ہے؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بہت عظیم کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سیڑوں پہ گھوم رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں، باپ پتھر لگا رہا ہے، بیٹا پکڑا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ قبول بھی کر لینا، اللہ عظیم عمل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تو قبول کر لے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔